अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा सेकंड आ जाता है रीडिंग सेक्शन सिलेक्शन 1.2। जिनाज भी ना पाकिस्तान, जिना पाकिस्तान को किस अंदाज से देखते थे, वो किस अंदाज से फ्यूचर में पाकिस्तान को देख रहे थे। बड़ा डिस्प्यूटेड किस्म का इशू है, बड़ा कंट्रोवर्शियल किस्म का मतलब ये इशू है और बहुत डिबेटेड इशू है ये, और बड़ा मजे का ये चैप्टर है, यकीन जानिए। Mr. Jinnah's presidential address to the Constituent Assembly of Pakistan, जो आपने सदारती एड्रेस सदारती खुतबा दिया पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली को। ये जो दस्तूर साज असेंबली होती है, ये आइन बनाने वाली असेंबली होती है जो पाकिस्तान का आइन बनाती है। अच्छा, मेन पॉइंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं पैराग्राफ 1 के, ठीक है। उसमें मैं जरा बुक को भी सामने रखता हूँ ताकि आपको डिटेल्स का भी साथ साथ, यहाँ पे मैंने यहाँ डिटेल्स काम की। मेन पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगा, सारी समरी आपके माइंड में आ जाए की कोशिश करेंगे कि इसको मुख्तसर करें, क्योंकि वीडियोस इतनी लंबी नहीं बन सकती और अपलोड भी नहीं होती। तो नंबर 1 पे 11 अगस्त को जो आप रहमतुल्लाह अलैह ने स्पीच दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है, बड़ी ही मशहूर किस्म की स्पीच थी और अभी भी उसको याद किया जाता है। और ये बड़ा ही कंटेंशियस इशू है, बहुत ज्यादा इस पे ले दे हुई है जी, मोस्ट कंटेंशियस मैंने लिखा है। इसका मतलब है पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर, न्यूज़पेपर में आगे पीछे इस स्पीच पे बहुत ज्यादा ले दे हुई है, बहुत बातें हुई हैं जी, ठीक है। इसके अगेंस्ट नहीं, इसके फेवर में, कि ऐसा पाकिस्तान जैसा जिन्हा रहमतुल्लाह अलैह ने जिसका विजन देखा था, जिसको देखा था, वैसा पाकिस्तान हमें क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। हम देख लेंगे कि क्या जो जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान देखा था, जिसकी आपने एक आपने जिसका वो आप ये कह दें कि नक्शा बताया था कि यूं होगा जी, इस अंदाज से हम लेके चलेंगे पाकिस्तान, क्या उसी अंदाज से लेके जाया जा रहा है जी, ठीक है। और पाकिस्तान मुस्लिम नेशनलिज्म के नतीजे के तौर पर मार्ज वजूद में आया। नंबर 3 पे मैंने जो लिखा है पाकिस्तान, और फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। कभी जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बड़ी सपोर्ट करते थे, बड़े चैंपियन थे जी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के और यूनाइटेड इंडिया के, लेकिन बाद के मामलात ने या बाद के वाकयात ने उन पर ये हकीकत आश्कार कर दी कि मुस्लिम और हिंदू कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। और थोड़ा सा मैं आपको ज़रा जनरल नॉलेज में लेकर जाऊं तो आपका ये नज़रिया था कि अगर मुसलमानों को हिंदुओं के ज़रिए से, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में थे, तो मुसलमानों को दोबारा हिंदुओं के ज़ेर असर कर दिया जाए तो फिर वो तो वही बात है कि एक आका से दूसरे आका की गुलामी में आ गए। पहले अंग्रेज आका थे, फिर हिंदू आका बन जाएंगे, ठीक है। ये जरा मैं थोड़ा सा हटक गया हूँ चैप्टर से, ठीक है। नंबर 5 पे आफ्टर पार्टीशन, पार्टीशन के बाद, पार्टीशन होता है आप ये कह दें तकसीम। घर में भी आप रूम के अंदर पार्टीशन करते हैं ना, बाद औक़ात बड़ा रूम होता है, उसके दरमियान में एक दीवार सी लगा देते हैं और वो पार्टीशन बना देते हैं, ठीक है। दरमियान में कोई पर्दा लगा देते हैं, वो गेस्ट रूम के तौर पे एक हिस्सा यूज हो जाता है, दूसरा लंच रूम के तौर पे यूज हो जाता है, ठीक है। तो पार्टीशन जो है तकसीम के बाद, इंडिया पाकिस्तान की तकसीम के बाद या पूरे हिंदुस्तान की तकसीम के बाद क्या हुआ, कायदे आज़म स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के गवर्नर जनरल पहले गवर्नर जनरल बने। फिर अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1947 में 11 अगस्त 1947 में आपने दस्तूर साज असेंबली को जो खुतबा दिया, उसमें आपने अपना एक विजन दिया, अपनी एक बसीरत दी, अपना एक नजरिया दिया पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान का आइन कैसा होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, किस अंदाज से रियासत को चलाएंगे। नंबर 6 पे मेन पॉइंट्स ऑफ द विजन, विजन के मेन पॉइंट्स क्या थे कि एक पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कम्प्रीहेंसिव स्टेट होगी जी, ठीक है जी, और अनबायस्ड गवर्नमेंट होगी, ठीक है। कोई किसी की तरफदारी की नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये अनबायस्ड गवर्नमेंट होगी। रिलीजियस फ्रीडम लोगों को मिलेगी, लोग मजहबी तौर पर आज़ाद होंगे।
अपने अपने मजहब पर अमल करने में आजाद होंगे। ये भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक ये जो है नजरिया था। रूल ऑफ लॉ होगा, कानून की हुक्मरानी होगी। समझ आ रही है? देख ले, समझदार है, हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर इक्वालिटी फॉर ऑल, सबके लिए बराबरी होगी, तमाम लोग बराबर होंगे, मसावात होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, मसावात होगी, मजहबी आज़ादी होगी, अनबायस गवर्नमेंट होगी, गैर जानबदार हुकूमत होगी, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी नेक्स्ट में। मेन पॉइंट्स है पैराग्राफ 2 के, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एन एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, कि जो दस्तूर साज असेंबली है उसको पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनाना, ठीक है, कि हमने अपनी दस्तूर साज असेंबली को पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना के रखते हैं, इतना अच्छे अंदाज से इसको चलाना। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो फंक्शंस है वो क्या क्या होंगे, ये इसका किरदार क्या होगा, क्या करेगा जी। नंबर 3 पे आ जाता है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो बनाना इसका काम होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इसका काम होगा। नंबर 2 पे इसकी मुकम्मल तौर पे एक आज़ाद, आप ये कहते महकमे के तौर पर एक फेडरल वफाकी मुकन्ना बनाई जाएगी, दस्तूर साज महकमा बनाया जाएगा जी, जो आइन पर काम करेगा, आइन बनाया जाएगा जिसमें आइन की 6 सेक्शंस बनाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो नौज़ायदा रियासत पाकिस्तान थी, नई नई बनी हुई थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त हमारे पास कोई आइन नहीं था, बहुत सारे मामला थे जो मैनेज करने थे, और उसमें सबसे बड़ा मसला आइन का था कि इस रियासत पाकिस्तान में कौन सा आइन होगा, कौन सा कानून होगा कि जिसके ज़रिए असर ये रियासत चलेगी, ठीक है। तो वक्ती तौर पर उन्होंने वही वो एक अबूरी किस्म का आइन बना दिया, फौरन अंग्रेज़ों का ही बना हुआ आइन था, उसी में कुछ अमेंडमेंट्स करके कुछ इस्लामी शिकें शामिल कर वो बना दिया गया, लेकिन इस पर अभी काम होना बाकी था, ठीक है। तो फिर उसको कहते हैं प्रोविजनल, टेम्पररी किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया, फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। जो दस्तूर साज महकमा था पाकिस्तान का, ठीक है, वफाकी महकमा, उसने वक्ती तौर पे एक प्रोविजनल किस्म का, टेम्पररी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, ठीक। फिर आपने रेवोल्यूशन के बारे में कि पाकिस्तान एक इनकलाब के नतीजे में पे आया, बहुत बड़ा इनकलाब था, बेमिसाल किस्म का इनकलाब था, और इसकी कोई मतलब आप ये कहते हैं एग्जाम्पल नहीं मिलती, इस किस्म की बातें जी आगे नेक्सस में, और इतने ज़्यादा जो है वो लोगों को अलग करना और एक ही प्लान के नीचे लाना, ये इतना आसान काम नहीं था। बहरहाल दुनिया भी हैरान है और हम भी हैरान हैं, ठीक है। इस किस्म के आगे आप रहमतुल्लाह अलैह ने बातें की। उसके बाद आप फिर आगे वापस अपने मेन पॉइंट की तरफ, मेन पॉइंट्स हैं जी पैराग्राफ 3, 4, 5 में क्या क्या मेन पॉइंट्स आते हैं। पहला फंक्शन जो है वो उसकी तरफ फिर आप रहमतुल्लाह अलैह वापस आ गए। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर टू प्रोटेक्ट लाइफ, कि सबसे पहले पहला काम होता है किसी भी रियासत का, किसी भी आप इदारे का, कि अमन, डिसिप्लिन लाना, कानून, आप ये कहते हैं कि अमन लेकर आना, ठीक है, पीस लेकर आना। पूरी रियासत के अंदर अमन हो तो फिर आगे ज़िंदगी चलेगी, फिर प्रॉस्पेरिटी भी होगी, खुशहाली भी अगर अमन हो तो आती है, ठीक है, वरना खुशहाली भी नहीं आती, ठीक है। फिर रिलीजियस बिलीफ लोगों की, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रॉस्पेरिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला फंक्शन होगा, लॉ एंड ऑर्डर, ताकि लोगों की ज़िंदगियां बच सकें या उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस वो करें, उसको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। नंबर 2 पे सेकंड आपने सेकंड फंक्शन इसका बताया जी कि ब्राइबरी एंड करप्शन। सेकेंडली जो है वो आपने फरमाया कि ये भी एक पॉइजन है, ये भी एक जहर है एक पॉइजन है जी, ठीक है। ये ब्राइबरी होता है, रिश्वत स्थानी और करप्शन होता है,
آپ یہ کہہ دیں کہ جو آپ غلط کام کرتے ہیں کسی محکمے کے اندر، کوئی پیسہ بٹورتے ہیں، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ناجائز کام کیا جاتا تو وہ کرپشن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، بدعنوانی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ان کو آہنی ہاتھوں کے ساتھ ان کے ساتھ نمٹا جائے گا، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے گا. جی تو یہ برائبری کے خلاف تھے، کرپشن کے خلاف تھے، یہ دو چیزیں. ٹھیک ہے کہ رشوت نہیں چلے گی، کرپشن نہیں چلے گی. دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اگر کرپشن اور رشوت ختم ہو جائے ملک کے اندر سے تو ملک جو ہے ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے. پھر نیپوٹزم، اقربا پروری اور جوبری، اپنے جو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کی اپنی پوسٹ کا غلط استعمال کرنا. ٹھیک ہے، پروفٹنگ فرام پبلک آفس. آپ کو جو آفس دیا گیا ہے، آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے، اس ڈیوٹی کے دوران آپ ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس کو ہم جابری کہتے ہیں. کہ یہ جو برائیاں ہیں، اقربا پروری، آپ کسی بڑے عہدے پہ چلے گئے ہیں، آپ اپنے لوگوں کو نوازنا شروع کر، اپنے لوگوں کو اپنی جابز دینا شروع کر دی، یہ اقربا پروری ہے. یہ کوئی اور کسی اور والے سے ان کو فائدہ پہنچانا شروع کر دیا. آپ کسی ایسے محکمے پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ ٹینڈرز کھلتے ہیں، وہاں پہ ٹھیکے ملتے ہیں یا کانٹریکٹس ملتے ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی نیپوٹزم میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جابری بھی ہے. آپ جاب پلیس پہ ہیں اور آپ کے پاس ایک اتھارٹی ہے اور اس سے آپ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ چیزیں جی 4 برائیاں جس کے خلاف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ختم کریں. اب مین پوائنٹ پیراگراف 6 کے. پھر آپ دوسری ٹاپک پہ آ گئے جی کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جو ڈویژن آف انڈیا ہے ہم اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں. انڈیا کو اکھنڈ بھارت کا ان کا آئیڈیا تھا کہ یونائٹڈ انڈیا ہونا چاہیے تھا. جی ایسے ہی ڈیوائڈ کر دیا کام کا. اتنی بڑی ریاست ہوتی، طاقت ہوتی، سارا سلسلہ ہوتا، ایسے جو آپ یہ کہہ دیں کہ کم ظرفی کا مظاہرہ کیا گیا. لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو عرصہ دراز سے اکٹھے رہتے چلے ہیں، لیکن میجارٹی اور مائنارٹی کا ایشو چلتا چلا آ رہا ہے. ہندو میجارٹی میں ہیں، مسلم مائنارٹی میں ہیں، وہاں پہ پھر آپ نے معاملات زیادتیاں ہوتے دیکھی، معاملات خراب ہوتے دیکھے. تو اس وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بالکل یہ جو ہے وہ میرا آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے. اور ہسٹری جو ہے وہ آنے والا جو آئیڈیا آف یونائٹڈ انڈیا ہے، اکھنڈ بھارت کا جو آپ یہ کہہ دیں کہ ایک نظریہ ہے، یہ تو ایک خوفناک قسم کی تباہی کا موجب بن سکتا تھا، ایک ٹیریفک ڈیزاسٹر بن سکتا تھا ہم لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس سے ہم لوگ بچ گئے. کہ وہی میں نے پہلے والی بات کی کہ ایک انگریز آقا تھے، ان سے جان چھوٹتی تو ہم ہندو آقا کے اس میں وہ غلامی میں چلے جاتے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی بات بن جاتی. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کوششوں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اپنی کوششوں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری پاکستان کو، ہماری قوم کو بچایا. تو ڈویژن ہیز ٹو ٹیک پلیس. ایک تقسیم تو ہونا ہی تھی، یہ لازمی تھا. اور کچھ ایسے پیپل بھی ہیں، لوگ بھی ہیں جو اس کو شاید پسند نہیں کرتے گے، لیکن اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کوئی اس کا حل نہیں تھا. مسائل اتنے زیادہ گمبھیر تھے کہ سوائے تقسیم کے کوئی حل باقی نہیں رہ جاتا تھا. اور فیوچر ہسٹری آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مستقبل کی تاریخ جو ہے وہ اپنی شہادت ریکارڈ کرے گی میرے اس نظریے کے حق میں. اب بھی دیکھ لیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ اتنے زیادہ کروڑوں کے حساب سے مسلمان ہیں، میرے خیال ہے 8-10 کروڑ 20 کروڑ تو مسلمان انڈیا میں ہوں گے. دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ اگر اتنے ہی وہ ہندو جو ہے وہ انصاف پسند ہوتے اور اچھے ہوتے تو شاید وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور ثابت کرتے کہ ہاں جی یہ تو تقسیم غلط ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس حوالے سے بھی سچ آ رہی ہے. بہت ساری ویڈیوز آگے انڈیا سے آ رہی ہیں، پتہ چلتا ہے جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کی بستیاں اجاڑی جا رہی ہیں، جلائی جا رہی ہیں، یہ معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو جنرل نالج بھی دیتا ہوں تاکہ یہ آپ کو ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اب
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب پاکستان ہم نے حاصل کر ہی لیا ہے اسٹیٹ آف پاکستان، تو پھر اس کو خوشحال بنانے کے لیے، لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ کنسنٹریٹ آن ویل بینگ آف پیپل، لوگوں کی فلاح و بہبود پر ہم نے مکمل ہولی سولی توجہ دینی، غریبوں پر، عوام کی خوشحالی پر، فلاح و بہبود پر توجہ دینی، یہ آپ کا نظریہ تھا۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوال اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ جیسا پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسا پاکستان چاہتے تھے، کیا ایسا پاکستان بنتا چلا آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کوآپریشن، آپ یہ کہہ دیں کہ سلوک اتفاق کے ساتھ، تعاون کے ساتھ کام کرنا ہے اور ماضی کو بتا دے رہے، کیونکہ پاکستان جب بنا تو پاکستان کے اندر بھی بہت ساری مائنارٹیز تھیں، بہت ساری، مطلب ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، کرسچن بھی تھے، بہت ساری نیشنز تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ پھر اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم ماضی کو بلا دیں گے۔ برنگ دا ہیٹ کا مطلب یہ ہے کہ دشمنیاں ختم کر دیں۔ اگر یہ چیزیں ختم کر دیں، ماضی میں کیا ہوا، کس نے کس کے ساتھ کیا کیا، اور دشمنیاں اگر ہم کر دیں تو ہم ترقی کی طرح راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ، پھر ہم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائیں گے اگر یہ کام ہم کر لیں، ماضی کو بلا دیں، دشمنیاں ختم کر دیں اور ایک ایسے جذبے کے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہے جی، کہ چاہے کسی بھی کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، چاہے آپ کے ماضی میں کیا تعلقات کسی کے ساتھ رہیں، اچھے رہیں برے نہیں، آپ کے اسکن کا کلر کیسا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، فرسٹ اور لاسٹ اور سٹیزن ہے، فرسٹ لیول کے سٹیزن ہے، سیکنڈ ریٹڈ سٹیزن ہے، تھرڈ ریٹڈ سٹیزن ہے، تھرڈ لیول کے سٹیزن ہے اسٹیٹ کے، تو لیکن اگر آپ کو ایکول رائٹس ملتے ہیں، حقوق ملتے ہیں، پریولیجز ملتے ہیں، اوبلیگیشنز ملتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایکول پرائز ملتے ہیں، تو پھر اس ترقی کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا جو آپ کریں گے، اینڈ لیس پروگرس آپ کریں گے اگر یہ کام ہم کر لیں کہ ماضی کو بلا دیں، دشمنیاں ختم کر لیں، سارے معاملات، ٹھیک ہے، اور پھر بغیر مطلب یہ کہ کوئی ذات پات اور بغیر رنگ نسل اور بغیر عقیدے کے معاملات کے، ان معاملات میں پڑے بغیر، ٹھیک ہے، پرانے ماضی میں کیا تعلقات تھے، کس نے کیا کیا، اس کو بلا کے ہم آگے کی طرف رخ کر لیں، تو پھر ہم ایسی ترقی کریں گے کہ پھر اس کی کوئی لمٹ لیس ترقی کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ رہنما صورت۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ مین پوائنٹس پیراگراف 2 آن پیج 23، پھر آپ نے فرمایا ہم اسی جذبے کے ساتھ میجارٹی اور مائنارٹی کے ایشو کو بلا دیتے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ ہم کام کرنا شروع کرتے ہیں، ہندو کمیونٹی ہے یا مسلم کمیونٹی، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اندر بھی پٹھانس ہیں، پنجابیز ہیں، شیعہ ہیں، سنیز ہیں، اور سو آن اینڈ سو آن، آگے چلتے چلے جائیں۔ اسی طرح ہندوز کے اندر بھی برامنز ہیں، ویشنواس ہیں، کھتریز ہیں، بینگلیز ہیں، مدرسیز ہیں، اور بالکل اسی طرح آگے چلتے چلے جائیں۔ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اگر ہم جذبے سے کام کریں، اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے انڈیا کے لیے، ہندوستان کے لیے، کہ وہ آزادی اور خود مختاری حاصل کر سکے۔ یہ معاملات تھے جو وہاں پہ جو ہے وہ آزادی اور خود مختاری حاصل کرنے میں رکاوٹ بنی۔ اب آپ لوگ فری ہیں، ٹھیک ہے جی، اپنے ٹیمپلز میں جا سکتے ہیں، ماسک میں جا سکتے ہیں، یا کسی اور آپ یہ کہہ دیں کہ عبادت کی جگہ پر ریاست پاکستان میں جا سکتے ہیں۔ آپ کا جو ریلیجن ہے، آپ کا جو مذہب ہے، آپ کی جو کاسٹ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کا جو عقیدہ، اس کا ریاست کے کاروبار سے یا ریاست کے بزنس سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کے کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، مسلم ہیں، ہندو ہیں، کیا ذات ہے آپ کی، کیا عقیدہ ہے آپ کا، اس کا ریاست سے کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کی بائی ڈیفینیشن جب آپ پاکستان میں ہو تو بائی ڈیفینیشن آپ پاکستانی ہو،
پھر اس میں کوئی اور کسی قسم کی ڈیفینیشن آپ پر لاگو نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ آپ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، پٹھان ہو، کچھ بھی. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخری کنکلوڈنگ پیراگرافس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوز جو ہے وہ ہندو ہونا بھول جائیں گے، مسلمان ہونا بھول جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا کہ ریلیجیس سینس میں نہیں، مذہبی نقطۂ نگاہ سے نہیں. یہ تو ہر بندے کا اپنا پرسنل فیتھ ہے. ہندو ہونا اس کا اپنا فیتھ ہے، مسلمان کا اپنا فیتھ ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ پولیٹیکل سینس میں، سیاسی نقطۂ نگاہ سے پاکستان کی آپ لوگ شہری ہوں گے، آپ کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں جی، ٹھیک ہے، میں ہندو نہیں، ہندو مسلمان یہ سارا یہ معاملات، یہ ہماری تقسیم جو ہم نے کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے جی، میں شیعوں میں سنی، یہ سارا کچھ پٹھان ہے جی، پنجابی بلوچی، یہ سارا بھول جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو، دوسرے الفاظ میں آپ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سٹیزن بولو پاکستان کا، تب آپ لوگ جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارا کر سکو گے. ٹھیک ہے، تو وی آر دی سٹیزن آف پاکستان، ہم پاکستان کے شہری ہیں. تب ہم لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش کر آ سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک آپ یہ کہہ دیں کہ اکٹھا ہونے کی، قوم کو متحد رکھنے کی، یہی ایک دس از دا کی ٹو کیپ دا نیشن آپ یونائٹڈ. ٹھیک ہے، اب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے گائیڈنگ پرنسپلس کیا ہوں گے، وہ قوانین، وہ اصول، وہ رہنما اصول کیا ہوں گے کہ جن کے زیر اثر میں چلوں گا پاکستان میں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جسٹس ہوگا اور اچھے طریقے سے کام کرنا، فیئر پلے جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرنا، یہ میرا گائیڈنگ پرنسپل ہوگا. اور سیاسی زبان میں بغیر کسی قسم کی تعصب کے یا کسی کینے کے، یا دوسرے الفاظ میں کسی آپ پارشیلٹی کے، لگے لپٹی کے، کسی آپ یہ کہہ دیں گے جانبداری کے بغیر، یا کسی فیوریٹزم کے بغیر جی اگر میں بات کروں تو یہ والے میرے پرنسپل ہوں گے. ٹھیک ہے، کوئی پریجڈس نہیں ہوگا، کوئی ال ول نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کی پارشیلٹی نہیں ہوگی، فیوریٹزم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو انصاف کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کام کرنا، یہ میرے گائیڈنگ پرنسپل ہوں گے. دوبارہ آپ نے ریپیٹ کیا کہ مائی گائیڈنگ پرنسپلز ول بی، میرے جو رہنما اصول ہوں گے وہ یہ انصاف ہوگا اور مکمل طور پر غیر جانبداری. اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مجھے سپورٹ بھی چاہیے، آپ کا تعاون بھی چاہیے. تو پھر میں پاکستان کو دیکھ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کی بڑی بڑی قوموں میں سے ایک یہ قوم بنتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے، اگر یہ اس انداز سے میں پاکستان کو لے کر چلتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں نے چلنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا مصمم ارادہ تھا، بہرحال آپ کی زندگی نے وفا نہیں کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. لیکن بہرحال یہ ایک آئی اوپنر ہے ہمارے لیے، ایک آئی اوپننگ چیپٹر ہے. ظاہر ہے جی اسٹوڈنٹس کو اسی وجہ سے پڑھایا جاتا ہے کہ آپ ہی میں سے یہ وہ آگے پھر کوئی اسمبلیز میں چلے جاتے ہیں، کوئی کدھر چلے جاتے ہیں، کوئی کس شعبے میں چلے جاتے ہیں. تو یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ قائد کا پاکستان، قائد کیسا پاکستان چاہتے تھے. اگر یہ نظریات، یہ آپ کے اصول آپ کے ذہنوں میں ہوں گے تو ظاہر ہے آپ نے آگے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو پھر آپ قائد اعظم کے جو رہنما اصول ہیں ان کے زیر اثر رہ کر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں.